الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبيه محمد وآله وصحبه وأهل بيته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سنقرئك فلا تنسى. تنہائی کے سب دن ہیں، تنہائی کی سب راتیں اب ہونے لگی ہیں ان سے خلوت میں ملاقاتیں. بے مایا سہی شاعر کے بلا بھیجے، ہم نے بھی تو بھیجی ہیں درودوں کی سوغاتیں. کوثر کے تقاضے ہیں، تسلیم کے وعدے ہیں، ہر روز یہی کہتے، ہر روز یہی باتیں. حضرات و ذی وقار، حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کی عظیم ذات کے لیے جو پوری کائنات کا بلا شرکت غیر خالق مالک رازق کے. درود و سلام میرے اور آپ کے حقیقی پیر، حقیقی مرشد، حقیقی رہبر اور رہنما جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد ہمارے اس عظیم گاؤں پانچ چک کی تاریخی جامع مسجد میں ایک کارنر کے اوپر ایک بینر لگا ہوا ہے جس میں مولانا محمد علی مکی رحمہ اللہ، مولانا محمد صادق رحمہ اللہ کا، ان کی خدمات جلیلہ کا تذکرہ موجود ہے. ان کی خدمات سے کسی کو کوئی انکار نہیں. اللہ تعالیٰ ان کی قبروں کو منور فرمائے. آمین کہہ دو. ان کو درجات کی بلندی نصیب فرمائے. وہ ہمارے اکابر ہیں اور بدنصیبی یہ ہے کہ ہم اپنے اکابر کو بھول جاتے ہیں. لوگ چھوٹی چھوٹی باتوں پر اپنے اکابر کے تذکرے کرتے ہیں کہ فلاں نے فلاں موقع پر پرچم لہرایا، فلاں نے فلاں موقع پر پیغام پہنچایا، فلاں نے فلاں موقع پر حج کیا، فلاں ہمارے عالم دین نے بیت اللہ میں اتنے سال درس دیا، فلاں ہمارے عالم دین مسجد نبوی میں رہے، فلاں ہمارے عالم دین نے پنڈی میں توحید کا درس دیا. وہ اپنے اسلاف کا تذکرہ کسی نہ کسی طرح کرتے رہتے ہیں، مگر درد اور دکھ کی بات یہ ہے کہ میر نے کہا تھا کہ جمع ہے احباب درد دل کہہ دے، پھر التفات دل دوستاں ہو یا نہ ہو. دکھ کی بات یہ ہے کہ جب تک ہمارے گھر میں بدترین نوجوانوں نے جنم دیا، سوشل میڈیا پر علماء کی بے قدری، سلف صالحین بھی کی بے قدری اور کیچڑ اچھالنا، نہ جانے کہاں سے یہ شریعت کا سبق ملا، کس نے دیا، کیسے دیا. سرور کونین کا یہ کردار تو نہ تھا، اصحاب رسول کا یہ کردار تو نہ تھا، تابعین کا یہ کردار تو نہ تھا، ہمارے اسلاف کا یہ طرز زندگی نہ تھا. میں حیران ہوتا ہوں کہ غیر مسلک کے لوگ ناموس صحابہ کے دل کے پاس کرانے پر ڈاکٹر علامہ حافظ عبدالکریم کے ہاتھ چومے اور ہمارے اس پر تنقید کرے. غیر ملک میں رہنے والے لوگ جدہ میں بیٹھ کر قاضی حسین احمد سے یہ کہے کہ آپ کروڑوں روپے لے لو
اربوں روپے لے لو، تم ساجد میر جیسے علماء پاکستان میں تیار کرو، غیر تو ہمارے علماء کی تعریف کرے، ان کی خدمات پر، ان کی عقیدت پر سمجھانہ گفتگو پر، ان کے طرز زندگی پر اغیار تو فخر کرے، اور اپنے کبھی ساجد میر کی تصویر کے ساتھ مریم بی بی کی تصویر لگا کر بدتمیزی کے جملے بولے۔ آپ کس کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ آپ کو علم نہیں کہ حجر اسود کے ایک فیصلے میں صحابہ نے ہر جگہ آمنہ کے لال کے تذکرے کا فیصلہ کیا، اور آج اغیار ختم نبوت کا نام لے کر اپنے اسلاف کو تمغہ سعادت دیتے ہیں کہ سید عطا اللہ شاہ بخاری نے یہ کہا، مولانا گنگوئی نے یہ کہا، اور مولانا مفتی محمود نے یہ کہا، مگر ختم نبوت کا جب فیصلہ پارلیمنٹ میں ہوا تو جو تاریخ اہل حدیث کے بانی نے دلائل اور شواہد پیش کیے وہ میرے اور آپ کے عظیم مفکر عالم دین مولانا ابراہیم کبیر پوری رحمت اللہ علیہ تھے، جنہوں نے دلیل دے کر سرور کونین کی عزت کا بل منظور کروایا، اور آج مرکزی جمعیت کے ناظم نے دلائل اور براہین دے کر محمد کے صحابہ کی عظمت کا بل پاس کروایا۔ اور تمہیں کچھ بھی یاد نہیں، تمہیں سوشل میڈیا پر انگلیاں مارنا یاد ہے، لطیفے یاد ہے۔ یہ دین تو مصطفیٰ کا دین نہیں ہے، کسی کی پگڑی اچھالنا۔ سرور کونین نے عدی کی امشیرہ حضرت گرامی قدر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حاتم طائی کی بیٹی عدی کی امشیرہ کے سر پر دوپٹہ کرا کر یہ کہا تھا کہ محمد کافروں کی بیٹی کو بھی اپنی بیٹی سمجھتا۔ کیا ہو گیا تمہیں؟ ہم اس سچے دین کے پیروکار ہیں۔ اور جاؤ لکھو اور نوٹ کرو، خطاب تو شیر اسلام حافظ محمد یوسف پسروری کا ہوگا، میں تو صرف آپ کو جگانے کے لیے آیا ہوں۔ مولانا عبد الرزاق طاہر کا خطاب آپ نے سنا، میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دنیا میں کوئی آدمی اتنی بڑی دلیل نہیں دے سکتا جتنی بڑی دلیل آپ کے پاس ہے۔ ہر شخص کے بارے میں یہ کہا جا سکتا ہے، وہ سچ بھی کہہ سکتا ہے، جھوٹ بھی کہہ سکتا ہے، ولی کے بارے میں، مدی کے بارے میں، تابعی کے بارے میں، تبع تابعین کے بارے میں، ائمہ دین کے بارے میں۔ اور لوگوں، اگر کسی کی ذات پہ شک نہیں کیا جا سکتا تو وہ آمنہ کے لال جناب محمد رسول اللہ کی ذات ہے۔ اس کی ذات پہ شک کیا جا سکتا ہے؟ بولتے نہیں، شک کیا جا سکتا ہے۔ دلیل کیا ہے؟ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ۔ اب تو سبحان اللہ کہہ دو، ارے پچھلے نہیں بول رہے، بولو تو صحیح۔ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ ہمارا پیغمبر اس وقت تک بات نہیں کرتا، ہمارے پیغمبر کا بولنا وہی، ہمارے پیغمبر کا چلنا وہی، ہمارے پیغمبر کا سونا وہی، جاگنا وہی، مکہ میں رہنا وہی، مدینہ میں ہجرت کر کے جانا وہی۔ ایک ایک لمحہ آمنہ کے لال کا محفوظ ہے اور محفوظ تھا، اب قیامت تک محفوظ رہے گا۔ لوگوں کان کھول کر سن لو، جس طرح آپ کی بات پہ شک نہیں کیا جا سکتا، اس طرح محمد کی ذات پہ شک نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ آقا نے کہا جس نے اسلام کی حالت میں
کلمہ پڑھتے ہوئے نگاہوں کے ساتھ کھلی آنکھوں کے ساتھ میں محمد کے رخ انور کو دیکھ لیا، اللہ اس پر جہنم کی آگ کو حرام کر دیتا ہے۔ اور من رعی، اور نبی کو دیکھا تب بھی جہنم کی آگ حرام، اور جس نے مصطفیٰ کو دیکھا اس کے صحابی کو دیکھا تب بھی جہنم کی آگ حرام۔ تو گویا سرور کونین کی گستاخی بھی اس کی سزا جہنم ہے، اور سرور کونین کے یاروں کی، پیغمبر کے اصحاب کی، اور نبی کے یار وہ یار ہے جن کو ڈگری قرآن دیتا ہے، کبھی اولئک ھم المتقون کی ڈگری، کبھی فائزون کی ڈگری، حضرات کبھی عادلون کی ڈگری، اور کبھی سرور کونین کے یاروں کو رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ کی ڈگری۔ اس لیے آپ بھی، آپ کی ذات اس طرح معصوم عن الخطا ہے، آپ کی بات بھی جھوٹ اور شک اور میل سے پاک ہے، آپ کی گستاخی کرنے والا بھی واصل جہنم ہے، آپ کے یاروں کی گستاخی کرنے والا بھی واصل۔ آپ کہو گے دلیل کیا ہے؟ دلائل کے انبار موجود ہے۔ ایک نماز جنازہ آپ کے سامنے آتی ہے اور آپ اس نماز جنازہ پڑھنے کا ارادہ کرتے ہیں، آپ کے کان میں اطلاع دی جاتی ہے کہ یہ آدمی سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بغض رکھتا تھا۔ سرور کونین نے 5 جنگ کے غیرت مند مسلمانوں، مرکزی جمعیت اہل حدیث کے برزوں، اہل حدیث یوتھ فورس کے نوجوانوں، سرور کونین نے کہا جس کے دل میں عثمان کا بغض ہے محمد اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھا۔ تم یہ عام کام سمجھتے ہو؟ ذالک فضل اللہ یؤتی من یشاء۔ اور ہمارے تو مخالفوں نے بھی اس حقیقت کو مانا، اور تم اپنے ہو کر 4 جملے زبان سے شکریہ کے لیے نکال سکتے تو تنقید کے لیے تو اپنی زبانیں بند کرو، اور تم بھی سن لو سرور کونین کے یاروں کے بل پر تبصرے کرنے والوں، تم بھی سن لو اس بل کا مفہوم یہ ہے اہل بیت، اصحاب رسول، امہات المومنین، اہل بیت میں سرور کونین کے نواسے بھی آتے ہیں، اہل بیت میں سیدہ فاطمہ بھی آتی ہے، اہل بیت میں جن سے تکلیف ہے ام کلثوم کا نام بھی آتا ہے، اہل بیت میں بی بی زینب کا نام بھی آئے گا، اہل بیت میں حضرت رقیہ کا نام بھی آئے گا، اور اہل بیت میں امہات المومنین کا نام بھی آئے گا۔ اور جب صحابہ کے بل کی بات آئے گی تو صدیق کی صداقت کا تذکرہ ہوگا، فاروق کی عدالت کا تذکرہ ہوگا، عثمان کی سخاوت کا تذکرہ ہوگا، علی کی شجاعت کا تذکرہ ہوگا۔ اور کیوں نہ ہو جنہوں نے سرور کونین کے نام پر اپنا سب کچھ قربان کر دیا، تم اٹھاؤ اپنی کتابیں۔ ایک اہل تشیع اپنی کتاب میں لکھتا ہے کہ ہجرت کی رات سعد ابو بکر کا، توشے دان ابو بکر کے گھر کا، اور توشے دان کا جس سے منہ باندھا گیا وہ دوپٹہ ابو بکر کے گھر کا۔ نعرہ تکبیر، شان صحابہ، شان صحابہ، بغض صحابہ مرد آباد، بغض صحابہ، بغض کھول کے بولو، کھول کے بولو۔
صدیق شان عثمان شان عمر ابن خطاب شان شیر خدا علی المرتضی اور ماننا پڑے گا اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے گلی گلی علامہ شہید سے پہلے پھر علامہ شہید کے ساتھ اور پھر آج تک عظمت صحابہ کے ہمارے خطبہ جن میں شیر پاکستان حافظ محمد یوسف بسروری بیٹھا ہے، جنہوں نے اللہ کے فضل و کرم سے کریا کریا نگر نگر میں یہ اعلان کیا کہ ہم صدیق کی صداقت کو منوا کے چھوڑیں گے۔ مانیں گے یا نہیں مانیں گے؟ منوائیں گے کہو انشاءاللہ۔ بدنی تو بات رہبر صدیق من نہ پوسی، آقا تا جانشینے آقا تا جانشینے تسلیم کرنا پوسی، مدنی تو بات رہبر صدیق من نہ پوسی۔ حضرات ذرا توجہ کرنا، اللہ پاک نے صدیق اکبر کو شان و عظمت عطا فرمائی۔ جہاں روضہ انور میں آپ لیٹے ہوئے، آپ کے ساتھ ہی سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لیٹے ہوئے، آپ کے ساتھ ہی سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لیٹے ہوئے، اور کسی نے کہنے والے نے کمال بات کیے، جے میرے ستے ہیں خالقیوں میں اٹھے، جے میرے ستے ہیں خالقیوں میں اٹھے سی، صدیق محبوب دے ہتھوں کوثر کھڑا بنے سی، اوے بھج بھج کے اوتے تینوں کوثر لگنا پیاسی، مدنی تو بات رہبر صدیق من نہ پوسی، اے آقا تا جانشینے تسلیم کرنا پوسی۔ انشاءاللہ العزیز اس بل کے ذریعے جہاں مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان کو اللہ نے یہ سعادت بخشی ہے، ہم اس سعادت کا اعلان سرے عام کریں گے، بازاروں میں کریں گے، چوکوں میں کریں گے، شہروں میں کریں گے۔ جس کو تو تکلیف ہوتی ہے ہوتی رہے، مگر دکھ تو اس بات کا ہے جس نے عمر پر صحابہ کے نام پر جدوجہد کی ہے، خطابت کے ذریعے، جہد مسلسل کے ذریعے، قوت کے ذریعے، خود بیانی کے ذریعے، دلیل کے ذریعے، ان کی اولادوں کو صحابہ کے دفاع کے لیے خون کا آخری قطرہ تک بہانا چاہیے، تنقید نہیں کرنی چاہیے۔ صحابہ کے ساتھ قیامت کو وہی ہوگا جو صحابہ پر اپنی جان لٹائے گا کہ محمد سے وفا تم نے تو ہم تیرے ہیں، یہ یہاں چیز کیا لوح و قلم تھے۔